تیونس کے اندر آپ کی برت ہوتی ہے 1332 سے 1406. ولی الدین ابو زید عبد الرحمن ان کا پورا نام تھا. ولی الدین ابو زید عبد الرحمن ان کا پورا نام تھا علامہ ابن خلدون کا. تو انہوں نے جیسے امام غزالی نے علم محمود، علم مضموم اور فرض عین فرض کفایہ میں ڈیوائیڈ کیا نالج کو، انہوں نے بھی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا علم کو، نالج کو. وہ کون کون سی ہیں؟ طبی العلوم اور علوم تقلید. یہ ساری میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی بھی ہیں ادھر پہلے لیکچر کے اندر، آپ لوگوں کو یاد ہو ٹائپس آف نالج میں نے پڑھائی تھی. تو انہوں نے دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا نالج کو، طبی العلوم اینڈ علوم تقلید. طبی ریشنل کو کہتے ہیں، ریشنلٹی، ریشنل نالج، وہ نالج جو ہم عقل سے لیتے ہیں. یعنی عقل سے مراد ہم کسی کا کاپی نہیں کرتے اور ہم خود ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن یا ریزننگ سے، ججمنٹ، لاجک سے ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں. وہ علم ہمارا طبی العلوم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹیشن کا، سائنس کا، آبزرویشن کا، ریزننگ کا جو علم ہے یہ ریشنل یا طبی العلوم کہلاتا ہے. اور جو علوم تقلید ہے نا، یہ ارریشنل نالج، اس کو ہم نقلی علوم بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہم ایز اٹ از فالو کرتے ہیں اور اس میں ہماری کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ انوالومنٹ نہیں ہوتی. کہ جیسے قرآن مجید ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھیجا تو ہم اس پہ ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں. حدیث مبارک ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، گرامر ہے. اب یہ جو رولز وضع کیے گئے ہیں گرامر کے، تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، قرآن مجید میں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں ایز اٹ از. تو وہ علم جس میں آپ کی لاجک، ججمنٹ، آبزرویشن، ایکسپیرینس، ایکسپیریمنٹیشن انوالو ہو، وہ طبی العلوم کہلاتا ہے، ریشنل نالج. اور علوم تقلید جو ہے وہ آپ کا ارریشنل نالج ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بایولوجی کا جو نالج ہے وہ کس کیٹیگری میں آئے گا اور صحیح حدیث یہ کس کیٹیگری میں آئے گی؟ شاباش. بیالوجی جو ہے وہ سر طبی علوم میں یا ریشنل نالج میں آ جائے گا، اور صحیح حدیث جو ہے وہ تقلید میں آ جائے گا. یس، تکلیف میں آ جائے گی. یس. اچھا، اسی طرح انہوں نے ڈویژن آف سائنس، انہوں نے سائنس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، پرائمری اینڈ سیکنڈری. اچھا، پرائمری سائنس یہ ہے کہ جو آپ خود سے ہی انسٹنکٹ کہتے ہیں، نیچرل آٹومیٹک ریسپانس، جو خود بخود آتے ہیں. مثال کے طور پر اب ایک چھوٹے سے بچے کو کوئی نہیں بتاتا کہ آگ جب اٹھاؤ گے تو ہاتھ جلے گا اور آپ نے اس کو پھینکنا ہے. چھوٹا سا کوئی بچہ ہے، وہ آگ کا کوئی انگارہ اٹھاتا ہے نا سپوز، تو وہ فوراً چیختا ہے، وہ پھینکتا ہے، اس کے قریب دوبارہ نہیں جاتا. تو یہ انسٹنکٹ نالج ہے. ٹھیک ہے، یعنی آٹومیٹک ہے کہ ہاتھ لگائے گا، گرم لگے گا، وہ چیز پھینک دے گا. ٹھیک ہے، ٹھنڈی کوئی چیز زیادہ ہوگی، برف اس کے ہاتھ میں جو اس کو پھینک دے. وہ سائنس، وہ علم جو نیچرلی ہماری باڈی پارٹس جو ہیں وہ خود اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور خود ہی ریئیکٹ یا ریسپونڈ کرتے ہیں، تو وہ ہمارا پرائمری سائنس کہلاتا ہے. ریئلائزڈ بائی انسٹنکٹ، ہمارے نیچرل ریسپانسز خود بخود جو ہماری باڈی سے آتے ہیں، ہم نے کسی سے سیکھے نہیں ہوتے. تو وہ علم جو سر یہ انہیریٹنٹ نہیں ہاں ہے، انہیریٹڈ وہی ہوتا ہے، انہیریٹڈ بایولوجیکل نیچرل انسٹنکٹ، یہ ایک ہی بات ہے. تو جو ہم مطلب یہ ہے کہ بائی برتھ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں چیزیں، علم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری سائنس. اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جب تک آپ سیکھتے نہیں ہیں تب تک آپ کو سمجھ نہیں لگتی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری سائنس، اور یہ آپ ایجوکیشن سے ایکوائر کرتے ہیں. سیکنڈری سائنس کہاں سے آپ لیتے ہیں؟ ایجوکیشن سے ہم لیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے مینٹل سائنس کو بھی 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا کہ مینٹل سائنس ہماری وہ لاجک، فزکس، میٹا فزکس اینڈ میئرمنٹ، 4 چیزوں پہ مشتمل ہے. اب لاجک میں ریشنلٹی آتی ہے، فزکس میں چیزوں کے فزیکل کریکٹر آتے ہیں، میٹا فزکس میں وہ چیزیں ہم سوچتے ہیں جو جن کا وجود ہمارے سامنے نہیں ہوتا، اینڈ میئرمنٹ میں پیمائش ہوتی ہے چیزوں کی. تو ان کی مشہور کتاب ہے مقدمہ، انٹروڈکشن انگلش میں، اور دوسرا ان کی مشہور کتاب ہے عرب فلسفی آف ہسٹری. انہوں نے کہا کہ جو ٹیچنگ پروسیس ہے، اب چونکہ اس کی ہم ساری ان کی لائف ہسٹری تو نہیں دیکھ رہے، ہم ان کا میجر ورک دیکھ رہے ہیں. صرف اگر ہم ان کی ہسٹری پہ لکھتے تو شاید ایک دن میں ایک بندے پہ بات ہوتی. تو ہم نے صرف وہی چیزیں لکھنی ہیں جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. ان کی مشہور کتاب ہے مقدمہ، انٹروڈکشن آف عرب فلسفی آف ہسٹری. ان کا جو ٹیچنگ پروسیس ہے وہ 3 سٹیپس پہ مشتمل ہے، انٹروڈکشن، ڈیولپمنٹ اینڈ ریکیپ یا سمری. انٹروڈکشن میں ٹاپک بتایا جاتا ہے ود ایگزامپلز، ڈیولپمنٹ میں اس کی ڈیٹیل دی جاتی ہے،
ریکیپ یا سمری کے اندر اس کی ریویژن کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اصابیہ کا کانسیپٹ دیا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ابن خلدون فاؤنڈنگ فادر ہیں سوشیولوجی کے. ٹھیک ہے, سوشیولوجی جو سبجیکٹ ہے اس کے فاؤنڈنگ فادر کا نام ابن خلدون ہے. انہوں نے ایک ٹرم یوز کی اصابیہ, کوہیجن یا گروپ سولیڈیرٹی, مطلب گروپ ورک کی سوسائٹی یا سوشل کیا ہوتا ہے کہ گروپ کی شکل میں کام کرنا. تو انہوں نے سوشل کوہیجن یا گروپ کی بات کی کہ جب ایک گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے, لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی کام کر لیتے ہیں. تو اس کو اصابیہ کا نام انہوں نے دیا. فوکس انہوں نے کہا کہ مدر ٹنگ پرائمری میں ہونی چاہیے اور 2 زبانیں ایک وقت میں نہیں سکھانی چاہیے ہمیں. اپوزنگ سائملٹینیسلی لرننگ آف 2 لینگویجز. انہوں نے ہسٹری آف اسلام اور ہسٹری آف مسلم کو ڈفرینشیٹ کیا. اچھا, ہسٹری آف اسلام ہم دیکھیں گے تو یہ ہمیں آدم علیہ السلام سے ہماری شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی. ہسٹری آف مسلمس پھر یہ جو ہے وہ اسلام تو مطلب سمجھ لیں کہ ڈے 1 سے ہے, لیکن اب دیکھیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت جو قبائل تھے, جو قومیں تھیں, وہ یہود تھے جن پہ اتارے گئے. ٹھیک ہے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہیں, وہ جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر ان کو بھیجا گیا, تو مختلف وہ قومیں تھیں. بہرحال ہسٹری آف اسلام اور مسلم کو انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا. انہوں نے لیکچر میتھڈ اور روٹ لرننگ کو ڈسکریج کیا, ریجیکٹ کیا, اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ میتھڈ کو فاسٹر کیا, فیور کیا. ہی از فاؤنڈنگ فادر آف سوشیالوجی اینڈ سائنس آف ہسٹری. ہسٹری اور سوشیالوجی کا فاؤنڈنگ فادر کون ہے؟ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے اٹینمنٹ آف ایجوکیشن از ناٹ اونلی دا رائٹ آف دا ایوری انڈیویجول بٹ اٹ از آلسو اے ہیومن نیچر. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں سیئنگ پہلے چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 1 کے اندر. تو اٹینمنٹ آف ایجوکیشن از ناٹ اونلی دا رائٹ آف ایوری انڈیویجول. امام غزالی نے کہا کہ رائٹ ہے, انہوں نے کہا کہ رائٹ کے ساتھ ساتھ بٹ اٹ از آلسو اے ہیومن نیچر. دوسرا اس نے کہا کہ ایم آف ایجوکیشن از ٹو ڈیولپ تھنکنگ اینڈ ریزننگ. ایجوکیشن جو ہے وہ تھنکنگ اور ریزننگ ڈیولپ کرتی ہے. تیسرا اس نے کہا ایجوکیشن از اے پروسیس وچ ہیلپس ان ایکسپلورنگ دا ٹروتھ تھرو انسائٹ تھنکنگ اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ. یہ تینوں آپ چونکہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس لیے میں ان کو ایکسپلین نہیں کر رہا. اب اس کے بعد اگلا نام ہے الفارابی کا, 872 سے 951 اے ڈی. ابو نصر محمد الفارابی ان کا پورا نام ہے. انہوں نے تعلیم اور تہذیب کو سب سے پہلے